ذرا دیکھیں نا صحابہ کی شان تو یہ ہے کہ صحابہ کا چہرہ جو دیکھ لے وہ جنتی، تو پھر عمل نیک کرنے والے جنتی، تو فرق کیا ہے کہ محفل سجائیں یہ وہ سارا کچھ تو پھر ہے تو سارے جنتی۔ اب حضور کا فرمان کوڈ کر رہا ہوں، کتاب کا نام مارج البحرین، حدیث پاک مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے، علی سے، سیدہ سے، حسن اور حسین سے، حضور نے یہ نام لیے ہیں، جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب جنت کو چھوٹی تھوڑی، جنت آؤ 8 دروازے ہیں کس کے جنت، اور کتنی بڑی جنت، مگر جو حضور فرما رہے، اب اس سے پتہ چل گیا کہ لوگوں کی نظر حور پہ ہوگی۔ اب ہاتھ چادر میں نہ رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ہمیں فخر ہے کہ ہماری نظر حضور پہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اے ملا تجھے حور مبارک، سبحان اللہ بولو یار ذرا اور اونچی بولو۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا ہاتھ نیچے نہ رکھے، جو پنجتن پاک سے پیار کرتا ہے، اور اس آیت سے مراد بھی پنجتن پاک ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل فقہ کا چوتھا امام، جن کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام نسائی شامل ہیں، وہ بھی مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد سیدہ ہیں، مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، حسین ہیں۔ اتنا بڑا گھرانہ، کرم کا مخزن، کرم کا مخزن، صفا کا مرکز، عطا سراپا، عطا سراپا، جناب زہرا، جناب زہرا۔ میں پنجتن پاک کے گھرانے سے پہلے سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں، تجھے واسطہ ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جیسے دوسرا خدا نہیں ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ نہیں، اور جیسے دوسرا مصطفیٰ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایسے ہی رب میں، رب کی پوری کائنات میں دوسری فاطمہ تو زہرا نہیں۔ عطا سراپا، جناب زہرا، جناب زہرا۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں سیدہ کا چلنا حضور جیسا، سیدہ کا اٹھنا حضور جیسا، سیدہ کی عبادت حضور جیسی، سیدہ کی تسبیح حضور جیسی، سیدہ کا قیام کرنا حضور جیسا، ارے سیدہ کی عبادت حضور جیسی، سیدہ کی سخاوت حضور جیسی، سیدہ کی ہر ادا حضور جیسی، بلکہ آپ فرماتی ہیں حضور کے مشابہ ایک ہی ہستی جو پوری کی پوری نظر آئی، وہ ہے سیدہ نبی کی صورت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کا نقشہ، جناب زہرا۔ کون ہے جو چادر میں ہاتھ نہیں رکھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے تجھے واسطہ دیتا ہوں نبی کی بیٹی کا، ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھ بلند چاہیے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے داج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا، وہ تیرے گھر کا، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا عطا
میں 3 نفلی روزے رکھے، سب نے رکھے، مولا علی نے رکھے، 3 روزے تھے نفل، 3 نفلی روزے آپ نے منت مانگی تھی، آؤ مولا علی نے روزہ رکھا، سیدہ کائنات نے رکھا، امام حسن نے رکھا، امام حسین نے رکھا، کتنا بڑا سخی گھرانہ ہے۔ افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھایا کچھ نہیں۔ سیدہ نے اپنا کھانا اٹھایا، کہا جاؤ حسن باہر جو سوالی آیا ہے دے دو۔ مولا علی نے کہا میرا بھی دے دو، حسن نے کہا میرا بھی، حسین نے کہا میرا بھی۔ فضا نے کھانا اٹھایا، باہر منگتے کو دیا۔ دوسرا دن پھر ہوا، ادھر روزہ پانی سے افطار کیا، صبح پھر روزہ رکھا، شام کا وقت ہوا، دوسرا روزہ تھا، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، کہا میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا پھر اٹھا کے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، کہا میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانا پھر دیا۔ آؤ ادھر تیسرا دن گزرا، ادھر اللہ نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، آؤ ہاتھ نیچے نہ رہے۔ 3 دن جو دروازے پہ مسکین، یتیم اور اسیر بن کے آتا رہا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت جبریل تھا، جبریل تھا۔ ادھر 3 دن آیا، ادھر تیسرے دن حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا اللہ نے آپ کے گھر والوں کے لیے یہ قرآن اتارا ہے، عطا سراپا جناب زہرا۔ اٹھا سکتے ہو دونوں ہاتھ؟ تجھے سیدہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں کیا؟ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، یہ گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ مولا علی سے آؤ شوالی نے روٹی مانگی تھی، اونٹوں کی قطار دے دی تھی، یہ وہ گھر ہے، عطا سراپا جناب زہرا، عطا سراپا، عطا سراپا جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، شراپا رحمت، شراپا عفت، شراپا عفت، شراپا عصمت، شراپا راحت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا ہے۔ غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے، سب فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا۔ رسول اعظم کی پیاری بیٹی، شہید اعظم کی پاک مادر، میری حاضری کوثر، فصلی لربک وانحر، انا شانی آقا هو الابتر۔ رسول نانا بابا علی اچھے بھی پوچھنے، اجے بھی پوچھنا حسین تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین بھی پوچھنا حسین کوثر، یزید ابتر، حسین کوثر۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سورہ کوثر پڑھی ہے میں نے،
کون ہے جو حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ آؤ دونوں ہاتھ بلند چاہیے. حسین کوثر، یزید ابتر. حسین کوثر، یزید ابتر. حسین کوثر، بولو گے یار؟ حسین کوثر، یزید ابتر. اور آواز چاہیے مجھے. حسین کوثر، یزید ابتر. کہنے دیا جائے لائن آجا بھڑکنا اتنا، اب بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. اتبا، شیبہ، ولید تیرے. عابد خیال ابتر میں یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ آؤ میں پڑھ رہا ہوں. یزید کی دادی کا والد ہے اتبا، یزید کی دادی کا چچا ہے شیبہ، یزید کی دادی کا بھائی ہے ولید. یہ تین بدر کے میدان میں تلواریں لے کے حضور کے سامنے آئے تھے. انہوں نے کہا بندے ہمارے سامنے جوڑ کے بھیجو، آؤ پتہ چلے جوڑ برابر ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا جوڑ کیا چاہتے ہو؟ کہا بندے خاندانی چاہیے. حضور نے پھر بھیجا سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب. دوسری ہستی مولا علی بن ابی طالب. تیسری ہستی حضرت عبیدہ بن حارث بن ابی طالب. ماننا پڑے گا لائن آجا بھڑکنا اتنا، اب بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. اتبا، شیبہ، ولید تیرے. بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے منظور ہے. یہ چھوٹا یزید تیرا حسین، مجھے بھی کچھ نہیں. حسین چلو بابے نہیں اور علماء بھی نہیں، صرف جوان اٹھاؤ دونوں ہاتھ. 1 منٹ کے لیے ایسے نہیں، ایسے ہاتھ بلند چاہیے. ماشاءاللہ بابوں نے بھی چادروں سے ہاتھ اٹھا لیے. کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کرو. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا. جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر، قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا. نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک. ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین. حسین، حسین، حسین. بغیر درد حسین بولے، حیران نے سب یزیدی ٹولے. بغیر درد حسین بولے، شہیداں دی اے زندگی مجھے بھی کچھ نہیں. حسین کی آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. کہہ رہا ہوں شاشت حسین، بادشاہ اشت حسین. مرضی ہے آپ کی سردار نادار، دست در دست یزید ہوئے جیب خالی. ہاتھ نہ تلی بولے، جدا جد شاخ تو ہوئے کدو کوئی. کلی بولے جسم دے نال سر ہوئے تے ہر کوئی. والدہ ناصر بنا تڑ دے اگر بولے حسین ابن علی. کچھ نہیں. حسین رسول نانا، حسین دی ماں نبی دتی حسین کو دے نبی چ پلیا. تیسرا امام چلیا حسین پنجاں دا پنجواں جی. کچھ نہیں. حسین کی
ہائے ہائے نبی دی رسول اعظم کی پاک مادر شہید اعظم رسول اعظم کی پاک دختر اللہ اکبر رسول اعظم کی پاک دختر شہید اعظم اللہ شہید اعظم سبحان اللہ شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو اللہ اکبر عطا سراپا عطا سراپا حق سے یا غوث اللہ 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 اکبر میری بہت بڑی کمزوری ہے یہ ذکر جو ہے بس جب ہو تو کیفیت اور صورتحال ابھی بھی پڑھتے پڑھتے جس کیفیت میں تھا اور جس روحانیت میں تھا لفظوں کا بھی جو ہے وہ کیا کہنا اللہ رب العزت قبول فرمائے غلطیاں کوتاہیاں انسان ہے میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت کے حامل نقیب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے محفل کو بنا سکتا ہے اس میں یہ ظاہر اس کا ایک ہے نا شعبہ جو ہے نا اس کا تو اس لیے مگر شبان بھائی کا بھی حکم تھا مگر ملک رضوان صاحب جو ہیں اس گھر کے یار یہ ڈاڈے بندے نہیں ہیں تو ان سے بھی ڈر لگتا ہے پیار کرتے ہیں یہ تو باہر کیف اب یہ اتنا قبول ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ کب اگلے سال پھر جب اللہ شبان کو چاند سا بیٹا دے گا ٹھیک اور اس کی خوشی میں پھر حضور کا میلاد ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ ایڈوانس میں مبارکباد انشاءاللہ لو جی تو میں دعا کریں نا سارے آمین کہیں نیک بندے کی آمین قبول ہوگی اللہ رب العزت بہتر نسل جو ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی کیا کہنا ماشاءاللہ تو میں اپنے بھائی جو کہ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ جج بیٹھا تو پھر آگے وہ سارا سلسلہ جو ہے تو میں اب اپنے وکیل بھائی کو خود بیٹھ کے ان کے پاس جو مقدمہ یہ پیش کریں گے اور ہم نے یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے آگے پھر حضور رب سے ہمیں بخشوائیں گے اور یہ ایمان ہے ہمارا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں اپنے بھائی محترم محمد عثمان رانجھا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں اور کیونکہ بچپن سے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور یہ الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے پاکستان کا بہت بڑا ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہر دور میں آتا ہے نعت خوانی میں جیسے محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ دے پھر زمانہ ایک آیا محمد علی ظہوری قصوری صاحب آئے پھر ایک زمانہ تھا جس میں سید منظور الکونین شاہ صاحب اور پھر سید منظور الکونین شاہ صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد جو نمبر میرے مطابق ہے اور آپ بھی اس سے یقیناً اتفاق کریں گے اس ہستی کو خالد حسنین کہتے ہیں فن نعت گوئی اور گرا بندی کلام کا خیال رکھنا اور اسلوب پھر کلام کا معیاری پڑھنا